علیکم۔ جمعہ کی فضیلتوں میں سے ایک اہم فضیلت یہ بھی ہے کہ جو شخص جمعہ اور جمعرات کی درمیانی رات یا جمعے کے دن وفات پاتا ہے تو وہ عذاب قبر سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو مسلمان جمعہ کے دن یا جمعہ کی شب مرتا ہے اللہ تعالیٰ قبر کی آزمائش سے اس کی حفاظت فرماتے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جمعہ کے دن جس کی موت ہوگی وہ عذاب قبر سے محفوظ رہے گا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو مسلمان جمعہ کے دن یا اس کی شب کو وفات پاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو قبر کے فتنے سے محفوظ رکھتا ہے۔ جہاں اللہ تعالیٰ نے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں قبر جیسی مشکل منزل کے بارے میں بتایا ہے وہیں پر عذاب قبر سے حفاظت کے اسباب بھی بتائے ہیں۔ نمبر 1، عظمت ذات کی وجہ سے عذاب قبر سے حفاظت ہوتی ہے، جیسا کہ انبیاء علیہ السلام، شہید اور معصوم بچے اللہ کے ہاں ان کی ذات کی عظمت ہے جس کی وجہ سے اللہ کے ہاں ان کی عذاب قبر سے حفاظت کی جاتی ہے۔ نمبر 2، عظمت عمل کی وجہ سے بھی اللہ تعالیٰ عذاب قبر سے محفوظ رکھتے ہیں۔ مثلا کوئی شخص سونے سے پہلے سورہ ملک پڑھنے کا معمول بنا لیتا ہے تو اس عمل کی خیر و برکت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ عذاب قبر سے اس کی حفاظت فرما دیتے ہیں۔ نمبر 3، عظمت زمان کی وجہ سے بھی عذاب قبر سے حفاظت ہو جاتی ہے، جیسا کہ کوئی شخص جمعہ یا جمعرات کی درمیانی رات یا جمعہ کے دن مرتا ہے تو جمعہ کے دن کی عظمت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اسے عذاب قبر سے محفوظ فرما لیتے ہیں۔ اور یہ بات بھی یاد رکھنے کی ہے اگر کوئی ظالم آدمی جمعہ کے دن مرتا ہے تو وہ بھی عذاب قبر سے محفوظ ہو جائے گا، جیسا کہ روایت سے واضح ہوتا ہے، مگر آخرت کے حساب و کتاب سے نہیں بچ پائے گا، وہاں کی پکڑ اپنی جگہ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص کو اس بات کی گنجائش ہو کہ مدینہ کی سرزمین پر آ کر مرے تو وہ ضرور وہاں کی رہائش اختیار کر کے وہاں پر مرنے کی کوشش کرے، اس لیے کہ مدینہ میں مرنے والوں کی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ضرور شفاعت فرمائیں گے۔ اور اسی طرح ایک اور دوسری حدیث میں ہے کہ جو شخص حرمین میں سے کسی ایک مقام پر مرتا ہے تو قیامت کے دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت اس کے لیے لازم ہو جائے گی اور قیامت کے دن اس کو کوئی خطرہ نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو امن و حفاظت کا پروانہ مل جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو لوگ ہم سے پہلے تھے اللہ تعالیٰ نے انہیں جمعہ کی راہ سے ہٹا دیا، اس لیے یہود کے لیے ہفتہ کا دن ہو گیا اور نصارہ کے لیے اتوار کا دن۔ پھر اللہ تعالیٰ ہمیں اس دنیا میں لایا، اس نے جمعہ کے دن ہماری رہنمائی فرمائی، اللہ تعالیٰ نے جمعہ پھر ہفتہ پھر اتوار رکھا، جس طرح وہ عبادت کے دنوں میں ہم سے پیچھے ہیں اسی طرح قیامت کے دن بھی ہم سے پیچھے ہوں گے۔ دنیا میں ہم سب کے بعد ہیں اور قیامت کے دن ہم سب سے پہلے ہوں گے اور ہمارا فیصلہ باقی مخلوقات سے پہلے کر دیا جائے گا۔ جب کوئی شخص اللہ تعالیٰ کو پیارا ہو چکا ہو تو اپنے اس مسلمان بھائی کے لیے دعائیں مغفرت کرنی چاہیے، اس کے بارے میں اچھا گمان رکھنا چاہیے اور اچھی باتیں ذکر کرنی چاہیے۔ اپنے مسلمان بھائی کی کوتاہیوں کا ذکر کرنا مناسب نہیں۔ جمعہ کے دن مرنے والے کے عذاب قبر سے محفوظ رہنے کے بارے میں جو روایت مروی ہے اس میں صرف مسلم کی قید ہے اور بظاہر اس میں صالحہ اور فاسق دونوں شامل ہیں، اس لیے امید رکھنی چاہیے کہ بلا امتیاز ہر مسلمان اس بشارت کا مستحق ہوگا، مگر واضح ہو کہ اس بشارت کا تعلق صرف احوال قبر سے ہے، یہ آخرت میں حساب و کتاب اور عذاب سے بچنے کی دلیل نہیں ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں میں طور کی طرف گیا تو میں کعبہ احوار سے ملا، میں اس کے ساتھ بیٹھ گیا، اس نے مجھے تورات کے بارے میں بتایا
اور میں نے اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ سنائی۔ میں نے اسے جو کچھ بتایا وہ وہی کچھ تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا۔ تمام ایام سے بہتر دن جمعے کا دن ہے۔ اس میں آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی، اسی روز زمین پر اتارے گئے، اسی روز ان کی توبہ قبول کی گئی، اسی روز فوت ہوئے، اسی روز قیامت قائم ہوگی۔ جنوں انس کے سوا تمام جانور جمعہ کے دن طلوع فجر سے طلوع آفتاب تک قیامت قائم ہونے کے خوف سے چیختے رہتے ہیں۔ اس میں ایک گھڑی ایسی ہے کہ جب مسلمان بندہ عین اس گھڑی میں دوران نماز اللہ سے جو مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے وہی چیز عطا کر دیتا ہے۔ کعب نے کہا کہ پورے سال میں ایک دن ایسا ہوتا ہے؟ میں نے کہا نہیں، بلکہ ہر جمعہ کے روز ہوتا ہے۔ کعب نے تورات پڑھی تو اس نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سچ فرمایا، بے شک ہر جمعہ کے دن ایک گھڑی ہوتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، میں عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ سے ملا تو میں نے کعبہ احوار کے ساتھ اپنی مجال کے بارے میں اور میں نے جو جمعہ کے بارے میں بتایا تھا کہ کعب نے کہا کہ وہ پورے سال میں ایک دن ہوتا ہے۔ عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کعب نے جھوٹ بولا۔ میں نے انہیں بتایا کہ آپ نے پھر تورات پڑھی تو اس نے کہا بلکہ وہ ہر جمعہ کے روز ہوتا ہے۔ پھر عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کعب نے سچ کہا۔ پھر عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا مجھے معلوم ہے کہ وہ کون سی گھڑی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں نے کہا مجھے اس کے متعلق خبر دینے میں بخل نہ کرے۔ عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا وہ جمعہ کے دن کی آخری گھڑی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا میں نے کہا جمعہ کے دن کی آخری گھڑی کیسے ہو سکتی ہے جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کوئی مسلمان بندہ نماز میں اسے پاتا ہے۔ تو عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کوئی شخص کسی جگہ بیٹھ کر نماز کا انتظار کرتا ہے تو وہ نماز پڑھنے تک حکمن نماز نہیں ہوتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں میں نے کہا کیوں نہیں؟ انہوں نے فرمایا بس یہ وہی ہے، جمعے کے دن اور رات کا اللہ تعالیٰ کو اس قدر لباس ہے کہ اس دوران مرنے والا بندہ مسلمان کو عذاب قبر سے محفوظ کر دیا جاتا ہے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو آدمی جمعہ کے دن یا جمعہ کی رات یعنی جمعے سے پہلے والی رات کو مرا اسے قبر کی آزمائش یعنی قبر کے امتحان سے محفوظ کر دیا جاتا ہے۔ بے شک جمعۃ المبارک کی بڑی فضیلت ہے تو ہمیں اللہ تعالیٰ کے بتائے گئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے گئے طریقوں کے مطابق اپنی یہ فانی زندگی گزارنا چاہیے۔ صرف اپنی اس دنیاوی زندگی نہیں بلکہ اپنے آنے والی ابدی زندگی کو بھی کامیاب بنانا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک اپنی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے گئے طریقوں کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین۔